السلام ڈاکٹر صاحب، بہت عرصے کے بعد سیشن کر رہے ہیں تو اپنے ویورز کو اپولوجائز کرتے ہیں اور سیشن شروع کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی 14 فروری کو ایک ڈے گزرا جس کو ہم ویلنٹائن ڈے کہہ کے پکارا جاتا ہے. ہمارے مذہب میں تو بہت ریسٹرکشنس ہیں مردوں اور عورتوں کا آپس میں گھلنے ملنے کی، لیکن یہ جو ہے سلسلہ بہت کامن ہو چکا ہے. اسپیشلی آپ عرب کنٹریز میں چلے ہیں، خاص طور پہ یہ اس دن کو منایا جاتا ہے. لوگ لال کپڑے پہنتے ہیں اور بھی ہوتے رہتی ہیں چیزیں، میں کبھی ان میں پڑھا نہیں. تو اس بارے میں اپنی مسلمان بہن بھائیوں کو اس مینٹیلٹی سے نکالنے کے لیے اسلام کس طریقے سے ہمیں اپروچ کر سکتا ہے، یا ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے ان تہواروں کو؟ اننیسیسری تہوار بھی نہیں ہوگا، ایک ڈے ہو گیا نا، اس کی کہیں چھٹی ہوتی ہے بس، ہاں بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، ویلنٹائنس ڈے ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی جو بھی اس میں کنیکشن ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے اور ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. اس بارے میں اسلام ہم لوگوں کو سیدھے راستے پہ کیسے لے کے آئے؟ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز جب ہم اختیار کریں، کسی بھی چیز کو اپنی زندگی میں لائیں، تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کا تک کیا بنتا ہے. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ رائٹ. اب یہ مختلف ڈیز جو سیلیبریٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں، ڈز اٹ میک اینی سینس دیٹ وی جسٹ بلائنڈلی وی کلوز آور آئیز اینڈ وی فالو دا فٹ اسٹیپس آف ہو ایور وی ایڈمائر اینڈ اسٹارٹ فالوئنگ دیٹ تھنگ. تو ایک چیز اگر اس کا کوئی سینس بنتا ہے، اس کی کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے، اس کا کوئی پیچھے کوئی مقصد ہے تو اور پازیٹیو مقصد ہے کوئی، تو ایک ریزن بنتی ہے کہ اچھا سیلیبریٹ کر لیں. یا کوئی چیز اللہ اور رسول کی طرف سے آئی ہے تو انکویشنیبل ہے. اب ہوتا یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے سوشل ٹیررزم. ٹیررزم کا مقصد ہوتا ہے کہ تباہ و برباد کر دینا، ڈسرپٹ کر دینا، چیزوں کو بگاڑ دینا. اور یہ مختلف اسکیلز پہ چلتی ہے. پولیٹیکل ٹیررزم الگ ہوتی ہے، پولیٹیکلی کنٹری کو ڈیسٹیبلائز کر دینا، جو کہ پاکستان کے ساتھ تو ہر طرح کی ٹیررزمس چل رہی ہیں. ایک ٹیررزم ہوتی ہے سوشل ٹیررزم، سوشل اسٹرکچر کو تباہ برباد کر کے ختم کر دینا. تو یہ اس طرح کے جو چیزوں کو پاپولرائز کروایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ میڈیا کا ہوتا ہے. میڈیا اس وقت جو دل چاہتا ہے اس کا وہ اٹھا کے دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم میں سے ایک بڑی تعداد بغیر سوچے سمجھے میڈیا کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز موسیقی اور ایک چیز عورتوں اور مردوں کا اختلاط اور ملاپ بغیر کسی چیکنگ کے، اور عورتوں کے نازیبا لباس. یہ چیزیں جب کسی معاشرے میں عام ہو جاتی ہیں، اس معاشرے میں اخلاقی گراوٹ اور تباہی پھیلنے لگتی ہے. اور جس معاشرے میں، جس کلچر میں یہ چیزیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اوپن ہوتی ہیں، وہ معاشرہ لوگوں کو عام طور سے بہت اٹریکٹیو لگتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بہت اٹریکٹیو ہیں. تو مردوں عورتوں کا جو ریلیشن شپ ہے وہ تو ایک فطری چیز ہے. اللہ پاک نے اس کو قرآن میں بھی فرمایا، وَجَعَلَ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. تمہارے لیے جوڑے بنائے، تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائیں، تم عورتیں بنائیں جن سے تم سکون حاصل کرتے ہو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. تمہارے درمیان میں محبت پیدا کی، رحمت ڈالی. یہ تو ایک فطری تعلق ہے. اب اس فطری تعلق کو مہذب قومیں کیسے امپلیمنٹ کریں گی، اور غیر مہذب قومیں جو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہی ہیں وہ کیسے امپلیمنٹ کریں گی؟ تو یہ دو قوموں کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ اس وقت انٹریکشن ہو رہا ہے، اور وہ ایک ہے انڈیا کے ساتھ، انڈین کلچر کے ساتھ، اور ایک ویسٹرن کلچر کے ساتھ. اور ان کا کلچر جو آ رہا ہے وہ موویز کے ذریعے سے آ رہا ہے ہمارے. اور ظاہر ہے جو کچھ اس موویز میں دکھایا جاتا ہے وہ زیادہ تر اس میں چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، اسلامکلی حرام ہیں، اور ہمارے یہاں اس میں کوئی چیک نہیں ہے کسی قسم کا. تو ایک تو ذمہ داری بنتی ہے والدین کی کہ وہ یہ دیکھیں تو صحیح کہ اس کی آڑ میں کیا چیزیں، کیا مقصد پورا کیا جا رہا ہے، کہ نوجوان نسل کو فحاشی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، ان چیکڈ ریلیشن شپس بنائی جا رہی ہیں جو کہ اللہ پاک نے ناپسند فرمائی. بے حیائی اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور ناپسند فرمائی اللہ پاک نے. تو وہ قومیں ہیں جن کے پیچھے ان کا کوئی ان کی خواہشات ان کی کلچر کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں. ان کے پیچھے کوئی ان کا پراپر ریلیجن نہیں ہے جو ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہو.
مغرب نے اپنے ریلیجن کو نکال کے پھینک دیا اپنی زندگی سے. دے ڈو واٹ ایور دے لائک ٹو ڈو. انڈین کلچر کہنے کو ان کا ایک ریلیجن ہے لیکن دے آر ناٹ فالوئنگ دوز تھنگس. کسی بھی مذہب کے اندر, کسی بھی دین کے اندر اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا. تو اللہ پاک نے مردوں اور عورتوں کے درمیان, اگر نامحرم مرد اور عورت ہیں, ان کے درمیان کیا احکام دیے, کیا کچھ رولز بنائے اللہ پاک نے کہ جن کے ذریعے سے کنٹرول کیا جائے کہ انٹریکٹ کس طرح کیا جائے. سب سے پہلا اللہ پاک نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومن مردوں سے فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. مومن عورتوں سے بھی فرما دیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں. تو اللہ نے پہلا اصول بتایا. ہر چیز آنکھ سے شروع ہوتی ہے. دیکھنے سے سب سے پہلی اٹریکشن جو انسان کی ہوتی ہے وہ دیکھنے سے ہوتی ہے. تو عورتوں کو پردے کا حکم فرمایا گیا کہ اپنی خوبصورتی کو, زینت کو اپنی چھپا کے رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اپنی زینت کو چھپا کے رکھیں, خوبصورتی کو. پردہ وہاں دیا, اور اس کے بعد بھی فرمایا کہ دونوں جب آپس میں انٹریکٹ کریں, کسی ضرورت کے تحت بات کریں, تو نگاہوں کو نیچے رکھ کے بات کریں. ایسے ایک پورا اسکین نہ کریں ایک دوسرے کو, دیکھیں نا اس طرح غور گھور گھور کے. پھر دوسری اٹریکشن جو آتی ہے وہ بات کرنے کے اسٹائل سے آتی ہے, وائس کمیونیکیشن سے. تو اس کا اصول فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. عورتوں کو کہا کہ اب جب تم بات کرو غیر مردوں سے تو اپنے انداز کو, اپنے اس میں اسٹائل نہ لے کر آؤ. نرم اور نزاکت کے ساتھ اور اسٹائل کے ساتھ بات نہ کرو, بلکہ اسٹائل کو ختم کر کے نارمل لہجے میں بات کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شخص جس کے دل میں ہوس ہے اور خواہشات نفسانی بہت بڑی ہوئی ہے, وہ غلط مطلب نکالے تمہارے اسٹائلش بات کرنے کا. اور یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں مردوں کو. تو عورتوں پہ پابندی لگائی گئی کہ اس طرح نہ بات کرو. اس میں خطرہ عورت کے لیے, عورت کی حفاظت کے لیے حکم دیے گئے. معاشرے میں اخلاقیات اور معاشرے میں فلاح کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہمیں. پھر فرمایا یہ دو چیزیں ہو گئیں. ان دو چیزوں کو کنٹرول کیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول کریں اور وائس کمیونیکیشن کو کنٹرول کریں. تیسری چیز فرمائی گئی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے, فورنیکیشن کے قریب بھی نہ جاؤ, کہ یہ بالکل فحش, بالکل غیر اخلاقی کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. یعنی کہ ان دو چیزوں کو کنٹرول کرنے کے بعد بھی آپ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو آپ کو دروازے کھولنے شروع ہو جائیں ان کے, کسی طرح کے. چیٹنگ ہو رہی ہے, بلا وجہ چیٹنگ ہو رہی ہے, ادھر ادھر کی بیکار کی باتیں ہو رہی ہیں, موسم کیسا ہے, یہ ہو رہا ہے, پولیٹکس کے بارے میں. تو دو مرد اور عورت کھڑے ہیں اور بلا وجہ باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. تو یہ ساری چیزیں چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا, کنٹرول کیا گیا کہ ضرورت کے تحت بات ہو, ٹچنگ نہ ہو, کسی قسم کی فزیکل انٹریکشن نہ ہو, گیز کنٹرول, آنکھوں کو کی حفاظت کی جائے, اور بولنے میں, بات چیت میں ایسا نہ ہو کہ ہنس کے اسٹائلش باتیں ہوں, نہ مرد کی طرف سے ہو نہ عورت کی طرف سے ہو. یہ کنٹرول کیا گیا. اور پھر فرمایا گیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, کہ تم میں سے کوئی بے نکاح نہ رہ جائے. کیونکہ ایک فطری ضرورت ہے, مرد اور عورت ایک دوسرے کی فطری تقاضے ہیں اور ضرورت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اگنور نہیں کیا اللہ پاک نے. اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے, نیچرل لائف سٹائل ہے. تو کہا گیا کہ اب یہ ساری خواہشات مرد کی بھی ہیں, عورت کی بھی ہیں, کہ اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ اس طرح بات کرے اور دیکھے کسی کو اور فردر پروگریس ہو, اور عورت کا بھی دل چاہتا ہے. اس کا پراپر طریقہ کیا ہے؟ أَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. تم میں سے جو بھی بے نکاح ہیں پراپر طریقے سے آپس میں ریلیشن شپ میں بن جائیں, وچ از نون, پبلکلی نون. شادی وہ ہوتی ہے, نکاح وہ ہوتا ہے جو پبلکلی نون ہوتا ہے, کہ اور اس کے تحت کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ایک دوسرے دونوں پہ. اور اس کے علاوہ جو ریلیشن شپ ہوگا اس میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی. اور اس میں سب سے زیادہ نقصان عورت کا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی ریلیشن شپ بنے جس کے اندر کوئی کانٹریکٹ, پراپر ریلیجیس کانٹریکٹ نہ ہو, یعنی نکاح از اے ریلیجیس کانٹریکٹ, اس میں سب سے زیادہ نقصان عورت کا ہوتا ہے. تو عورت اس بات کو سمجھ نہیں پاتی اور نتیجے میں اپنا نقصان کر بیٹھتی ہے. اس بات کو اب دوبارہ تھوڑا سا ایمفیسائز کریں. اس کے اوپر آپ نے کہا کہ نکاح کے اندر نقصان عورت کا زیادہ ہوتا ہے. نکاح یہ تھوڑا سا اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ایمفیسائز کریں, کیونکہ آپ کے پوائنٹ سے مجھے یہ سمجھ میں آیا. بغیر نکاح کے ریلیشن شپ میں سب سے زیادہ نقصان عورت کا ہوتا ہے. بغیر نکاح کے ریلیشن شپ میں, کیونکہ نکاح جو ہے وہ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے, مرد کے اوپر بھی عائد کرتا ہے, عورت پہ بھی عائد کرتا ہے, اور مرد کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں.
کہ اس کو اس کا خرچہ اٹھانا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, اس کی اور ضروریات پوری کرنی ہے, اس کو گھر رہنے کی جگہ دینی ہے, کھانا پینا لباس ساری ضروریات پوری کرنی ہے. بچے ہوتے ہیں تو بچوں کا خرچہ اٹھانا ہے. فادر رسپانسبل, ہسبینڈ رسپانسبل. اور بغیر نکاح کے ریلیشن شپ ہوگا تو کوئی پابندی نہیں ہے کسی پہ. اس نے اپنی ضرورت پوری کی, اس نے انجوائے کیا, والا ہو گیا. اب پیچھے عورت بھگتے گی, دا وومن ول سفر. اس لیے اللہ پاک نے اس میں خیر رکھی ہے کہ نکاح کے جو ریلیشن شپ ہوں نکاح کے ساتھ ہوں. نکاح کے بعد ایک بوجھ, ایک ذمہ داریوں کا بوجھ آتا ہے. تو مرد تو چاہے گا کہ وہ بچے ان ذمہ داریوں سے. تو عورت کے سمجھنے کی چیز ہے یہ کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اور اس میں فائدہ سراسر نکاح کے اندر فائدہ سارا عورت کا فائدہ ہے, کیونکہ مرد کے اوپر ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اس کی. سو اٹس ناٹ اے فری ریلیشن شپ. تو یہ چیز سمجھ نہیں پاتی ہماری نوجوان نسل, خاص طور پہ نہیں سمجھ پاتی, اور ہمارے بڑے ان کو سمجھا نہیں پاتے کہ اس طرح سے کھلم کھلا میل جول بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے, بٹ دس از اونلی فار شارٹ لیفڈ. کیونکہ اس کے پیچھے کسی قسم کا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتا, اور اگر کوئی کمٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کمٹمنٹ کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہوتی, کوئی ریلیجیس حیثیت نہیں ہوتی, شرعی حیثیت نہیں ہوتی. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نکاح کرو, نکاح کے ساتھ تعلق پیدا کرو, پھر اپنی ضرورت کس طرح چاہے پوری کرو حلال طریقے سے. اب حلال ہو جائے گا چیز. اور پھر فرمایا کہ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. اگر تم غریب ہو, تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, مال نہیں ہے, تم کس طرح خرچے اخراجات اٹھاؤ گے, تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تمہیں غنی کر دے گا, مالدار کر دے گا اپنے فضل سے. تو نکاح جو ہے وہ معاش میں وسعت کا ذریعہ بنتا ہے. تو اور اس کے پیچھے یقین, اللہ کے اوپر یقین رکھنا. تو یہ ماں باپ کو سمجھنا چاہیے آج کل کہ وہ اس طرح اگر کھلے چھوڑ دیں گے اپنے اولاد کو اور چیک نہیں کریں گے, اور اس نام کے اوپر کہ نہیں سب کچھ اوکے, سب ہونا چاہیے اور آپس میں مکس ہونا چاہیے, ادروائز ہاؤ ول دے گین کانفیڈینس اور یہ اور وہ, یہ سراسر اس میں نقصان ان کا ہوگا, ان کی اولاد کا نقصان ہوگا. اور چیک اینڈ بیلنس ریلیشن شپ جو ہوتی ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے, اس میں اللہ پاک نے فائدہ رکھا ہے, فحاشی سے بچتا ہے آدمی. تو یہ چیز ہو گئی ایک. تو اس طرح کے جو ویلنٹائن ڈے وغیرہ کی جیسی خرافات جو شروع کی گئی ہیں, اس کے پیچھے خواہشات کو آزاد چھوڑ دینا. کہ سینس کیا بنتا ہے کہ محبت کا دن منایا جائے, کیا مطلب ہے اس کا محبت کا دن منایا جائے. تو اگر سوچا جائے تو یہ بہت ساری بالکل فلش اور اسٹوپڈ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, لیکن چونکہ یہ آ رہی ہوتی ہیں ویسٹ سے, جن سے ہم انتہائی امپریس ہیں, تو ان کی بیوقوفانہ ترین حرکتوں کو بھی ہمیں بیوقوف نہیں لگ رہی ہوتی. وہ ہیلووین ڈے منانا جو کہ فضول, اٹس سینسلیس تھنگس. تو سنجیدہ انسان جو ہے, جو بامقصد زندگی گزارا ہوتا ہے, وہ کبھی اس طرح کی بچکانہ اور فضول کاموں میں کبھی بھی نہیں پڑتا. جو مومن کے بارے میں فرمایا گیا کہ لایانی یعنی فضول کاموں سے بچتا ہے. مروا باللغو مروا کراما. جب اس کا کبھی بھی انٹریکشن ہوتا ہے فضول کاموں سے, لایانی کاموں سے, بے مقصد کاموں سے, وہ وقار کے ساتھ ان کو چھوڑ کے الگ ہو جاتا ہے. He doesn't or she doesn't indulge in all of these senseless, useless activities. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. پھر اب اگر میاں بیوی کی بات کریں کہ جی میاں بیوی کا کیا حرج ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں یہ دن منا لیں اور ایک دوسرے کو گفٹ دے دیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی محبت کا ایک دن ہی کیوں ہو؟ اسلام کے اندر تو ہر دن میاں بیوی کی محبت کا دن ہے. تو یہ جو کلچرز اس طرح کا ویسٹرن کلچر نے یہ چیزیں رکھی ہیں اس طرح کی, فادرز ڈے, مدرز ڈے, ویلنٹائن ڈے, محبت کے باقی دن, اس لیے کہ وہ کسی قسم کی رسپانسبلٹیز لینا نہیں چاہ رہے. وہ کلچر, وہ لائف سٹائل جو ہے وہ فری آف رسپانسبلٹیز لائف سٹائل ہے کہ ساری بندشوں سے آزاد ہو جائیں, جو مرضی ہم کریں, ہمیں پہ پابندی نہ ہو, اماں کو نہ دیکھنا پڑے, ابا کا نہ دیکھنا پڑے, ان کا خیال رکھنا پڑے. اس کے لیے انہوں نے اولڈ ہاؤسز بنا دیے, اولڈ ہومز بنا دیے, ہماری زندگی بالکل فری چلتی رہے. سال میں ایک دفعہ جا کے مل کے اپنی فرائض اور اس کو پورا کر کے آ جائیں اور سمجھیں کہ ہم نے فرائض پورے کر دیے. نہیں, ہمارا تو ہر دن مدر ڈے, ہر دن فادر ڈے, ہر دن محبت کا دن ہے, ہر دن وائف اینڈ ہسبینڈ ڈے ہے. ایوری ڈے از امپورٹنٹ. تو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. اب ان سے چونکہ ہم بہت زیادہ امپریس ہوئے ہیں, ان کی موویز چل رہی ہوتی ہیں, ان کا لائف سٹائل ہمیں امپریس کر رہا ہوتا ہے, دے آر کنسیڈرڈ ایز ایڈوانسڈ کنٹریز. تو ہم نے یہ ایکوائر کر لیا بغیر سوچے سمجھے. اب اگر ہمیں آج ان کی یہ, اس میں خطرہ کیا ہے,
آج ہمیں ان کا ایک چیز اچھی لگ رہی ہے، کل کو ہمیں ان کی اور چیز اچھی لگیں گی، پرسوں آہستہ آہستہ یہ چیز کنورژن آف لائف سٹائل پہ چلی جائے گی، کنورژن آف ریلیجن پہ چلی جائے گی، تو انتہائی خطرناک چیز ہے اور اس سے بچنا چاہیے.